اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کینسر کو لے کر ہے۔ تمام ایشیا کے کنٹریز میں، تمام ممالک میں کینسر تیزی سے پھیل رہے ہیں، لیکن افسوس ناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر کینسر بڑی تیزی سے اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کینسر کے بارے میں شعور نہیں ہے اور وہ لا علم رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر تباہی اور بربادی اندر سے جب کر چکا ہوتا ہے تب وہ ڈاکٹرز تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ دیہی علاقوں میں رہنے والے خواتین اور حضرات جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ کینسر ہوتا کیوں ہے؟ جسمانی خلیات کی غیر معمولی بڑھوتری جب ہونے لگتی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت نے ہر چیز کو اس کے حد میں رکھا ہوا ہے، ہر چیز کی مقدار معین کی ہوئی ہے، ہر چیز کا وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب کچھ ہمارے خلیات، جسمانی خلیات غیر معمولی طور پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ بچنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کینسر ہوتا کیوں ہے اور کس کس وجہ سے ہوتا ہے۔ سگریٹ کی وجہ سے سب سے پہلے پان، نسوار، تمباکو، سگریٹ۔ ہمارے ہاں منہ کا کینسر بہت عام ہے کیونکہ ہمارے ایریا میں، پاکستان کے کنٹری میں اس طرح کی چیزیں بڑی عام ہو چکی ہیں۔ سگریٹ، پان، نسوار، تمباکو، یہ چیزیں بہت عام ہیں۔ دیہی علاقوں میں تو مرد، خواتین بھی پان کھا رہی ہوتی ہیں، کھانا ملے نہ ملے پان ضرور کھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ منہ کا کینسر کا موجب ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غیر متوازن خوراک، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہوتی کیا ہے۔ غیر متوازن خوراک وہ ہوتی ہے جس میں تمام کے تمام وائٹامنز اور تمام کے تمام غذائی اجزاء موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ غیر متوازن خوراک ہوتی ہے وہ۔ متوازن خوراک وہ ہوتی ہے جس میں تمام پروٹین، وائٹامنز، کیلریز اور کاربوہائیڈریٹس، منرلز، ہر چیز ہمیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہی صحیح لیکن سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس خوراک سے۔ لیکن غیر متوازن خوراک وہ ہوتی ہے جس میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا یا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے برائے نام، اس خوراک کو کہتے ہیں غیر متوازن خوراک۔ یہ خوراک کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو آپ کے، میرے، ہم سب، ہمارے بچے، بڑے بوڑھے، ہم سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جی ہاں جی بالکل، پیزا، برگر اور شاورما، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، سافٹ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر متوازن خوراک میں آ رہی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ایشیا سے زیادہ تو باہر کے ممالک میں لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں چکن کو بھی اور اس طرح کی چیزوں کو، پیزا، برگر، شاورما، یہ باہر کے ممالک میں بلکہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اس طرح کے باہر کے ممالک میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ڈائٹ کا دوسرے طریقے سے بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سیلڈ کا استعمال بہت کرتے ہیں، وہ فروٹس کا استعمال بہت کرتے ہیں، وہ پیور دیسی انڈوں کا استعمال ہوتا ہے۔ وہاں یہ فارمی انڈے، فارمی گوشت، یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ پیور ہے، پیور فوڈ ہے۔ باہر کا ممالک میں پیور فوڈ ہے۔ مزید آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو اس کے کینسر سے بچاؤ کے کچھ وظائف ہیں میرے پاس، اس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو سورۃ مومنون، قرآن پاک کی سورۃ مومنون ہے، ایک وظیفہ بتا رہی ہوں، ایک مزید آگے چل کر آپ کو کچھ اور وظائف بھی بتاؤں گی، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے اور اتنا گمبھیر ہے کہ اس میں یہ کہتی ہوں کہ انسان بہت زیادہ نا امیدی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ نا امیدی کا شکار ہونے سے کینسر ختم نہیں ہوگا۔ کینسر ختم ہوگا جب آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار، اس کی پاور بڑھے گی، آپ میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ہمت اکٹھی ہوگی، اور یہ حوصلہ اور یہ امید آپ کو قرآن پاک دے گا۔ جہاں تمام امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ کے در پہ جب جاتے ہیں تو وہاں سے انسان جھولی بھر کے آتا ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 29، آیت نمبر 29 آپ نے 313 بار پڑھنی ہے۔
اچھا، نیت شفا کی کرنی ہے اور یہ روزانہ کی بیس پہ کرنا ہے، اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کو اپنی اگلی کیمیو تھراپی میں یا اپنی اگلی رپورٹس میں فرق واضح نہیں ہو جاتا، بلکہ جب تک کریں جب فرق بھی واضح ہو جائے اس کے بعد بھی اپنا یہ عمل پروسیجر جاری رکھیں۔ روزانہ کی بیس پہ آپ نے پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے اور سورۃ مومنون کی آیت نمبر 29 پڑھنی ہے۔ اور جب مکمل طور پہ کینسر ایسا معجزہ ہو جائے گا کہ مکمل طور پہ آپ کے جسم میں سے کینسر نے جو جڑیں پھیلائی ہوئی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس نے اپنی جڑیں سمیٹنا شروع کر دی ہیں، تو تب آپ اس کو بے شک چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے سورہ الرحمن آنکھیں بند کر کے باوضو ہو کر آپ نے یہ ریکارڈنگ سننی ہے، اور یا پھر ایسے کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے سورہ الرحمن کی تلاوت کریں، لازمی کریں۔ سارا دن آپ نے ایک پانی کی بوتل اپنی رکھ لینی ہے، اس پانی کی بوتل کے اوپر کوشش کریں بلکہ پلاسٹک کی بوتل آپ استعمال نہیں کریں تو اچھا ہے، مٹی کا گھڑا لے لیں، مٹی کا جگ لے لیں، اور مٹی کے کھانوں میں تو جو کھانا پکانا ویسے بھی سنت ہے مٹی کے برتنوں میں، تو آپ مٹی کا گھڑا لے لیں، مٹی کا جگ لے لیں، اس کو بھر کے اپنے لیے رکھ لیں، اس پہ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لیں اور دم کر لیں۔ اب اس پانی کو اول آخر ایک بار درود پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس پانی کو آپ سارا دن جب بھی پیاس لگے اس پانی کو پئیں۔ اگر آپ کا جگ چھوٹا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پانی کا گلاس باقی کا نارمل واٹر جہاں سے آپ پینا چاہتے ہیں وہاں سے لے لیں، اور جگ میں سے 2 ڈراپس 2 قطرے 2 چمچ پانی اپنے سادہ پانی کے گلاس میں جو آپ نے کہیں اور دوسری جگہ سے لیا ہوا ہے تو وہ آپ اس میں مکس کر لیں۔ اس طرح تمام کا تمام پانی آپ کا پڑا ہوا ہو جائے گا اور وہ پورا گلاس پھر آپ پی لیں۔ جب بھی پیاس لگے آپ یہ والا پانی پئیں۔ آپ کو کچھ حفاظتی تدابیر بتا دیتی ہوں جو کینسر سے بچاؤ کی ہیں، پھر اس کے بعد مزید آگے چل کے ایک بڑا ہی بہترین سورہ مریم کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی کارآمد وظیفہ ہے، بڑا ہی اتھینٹک وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے جس سے ہر طرح کا کینسر ٹھیک ہوتا ہے، چاہے وہ دماغ کا کینسر ہے، چاہے وہ خلیوں کا کینسر ہے، چاہے وہ جسم کے کسی ایک آرگن کا کسی ایک حصے کا کینسر ہے، ہر طرح کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے معجزے جو ہیں وہ دنیا میں ہی کے لیے ہی رکھے ہیں۔ آخرت میں آپ کو ایک بات بار بار کہتی ہوں کہ آخرت میں تو اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے، آخرت میں انصاف ہوگا۔ معجزے کا جو لفظ ہے وہ دنیا کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اللہ معجزہ کرے گا، اللہ پاک آپ کو مرتے ہوئے، اللہ پاک میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ آپ کو مرتے مرتے بچا لے گا۔ وہ شخص جو کینسر کے دوسرے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، وہ شخص جو کینسر کے تیسرے مرحلے تک پہنچ چکا ہے، وہ شخص جس میں کینسر ابھی ڈائیگنوز ہوا ہے، جس میں ابھی علامات ظاہر ہوئی ہیں، ہر شخص وہ وظیفہ کر سکتا ہے جو آگے چل کر میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ کو کیوں نہ یہ بتا دوں کہ کینسر سے بچا ہی کیسے جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک اس بیماری سے ایسا وقت ہی نہ لے کے آئے کہ ہم کینسر سے بچاؤ کے وظائف کر رہے ہوں۔ بچاؤ کی تدابیر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں۔ پہلی بات، اپنا لائف سٹائل چینج کر لو، صحت مند خوراک کھائیں، ٹھیک ہے؟ صحت مند خوراک کھائیں۔ پیزا کھانے سے بہتر ہے، شاورما کھانے سے بہتر ہے آپ سادی روٹی اور اچار کھا لیں، وہ صحت مند خوراک ہوگی۔ آپ سادی روٹی اور گڑ کھا لیں، وہ صحت مند خوراک ہے۔ صحت مند خوراک یہی نہیں ہے کہ میں 500 روپے کی ایک پلیٹ سیلڈ کی بنا لوں اور اس میں زیتون آئل ڈالوں، یہ کروں وہ کروں، نہیں۔ اللہ پاک نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، بلکہ خوراک آپ کی جتنی سادہ ہوگی اتنی ہی آپ کو صحت دے گی۔ خوراک جتنی سادہ ہوگی اتنا ہی آپ کو صحت دینی ہے اس نے۔ کوشش کریں اپنے زندگیوں میں سے بڑے گوشت کو نکال دیں، یہ جو بوائلر چکن ہے، مرغی ہے، اس کو نکال دیں۔ پیزا، برگر، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، آئل کا اپنے کھانوں میں استعمال کم سے کم رکھیں۔
یہ جو ہم ہانڈیوں کے اوپر اور ہم باہر ہوٹلز میں سے کھانا کھاتے ہیں ان میں اتنا گھی ڈالا ہوا ہوتا ہے، اتنا آئل ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ وقتی طور پہ ہمیں ایسا خوبصورت کھانا لگ رہا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے وہ مزید کھائیں، لیکن یہ کہ وہ جا کے ہماری دل کے والوز میں، وینز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جسمانی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ورزش لازمی کریں، نشے سے پرہیز کریں، سورج کی شعاؤں میں، وٹامن ڈی میں ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کھانا ضروری ہے صحت کے لیے، لیکن جب میں اتنا کھا لوں گی کہ پیٹ پھٹنے کو ہو جائے، مجھ سے کھڑا تک نہ ہو جائے، تو یہ تو اچھی خوراک نہ کھائی نا میں نے۔ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے۔ سورج کی شعاؤں سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے۔ سورج کی شعائیں انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ سردیوں میں صبح 12 بجے سے لے کے شام کو 5:30 بجے تک بیٹھا رہتا ہے دھوپ میں۔ ایسے لوگوں کو اتنا زیادہ دھوپ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وزن کو اپنے گھٹانے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ العزیز 40 دن تک آپ نے سورۃ مریم کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، روزانہ ایک بار سورۃ مریم پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز 40 دنوں کے اندر اگر اللہ نہ کرے موت کا وقت مقرر ہوتا ہے سب کا، ہمارا آپ کا ہم سب کا مقرر ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے وقت مقرر نہیں ہے تو آپ کو شفا ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔